اب بابا فرید کون؟ بابا فرید کون؟ بابا فرید کی شان بس اتنی سمجھ لے، اگر اجازت دے تو عرض کروں؟ کتنے لوگ سننا نہیں چاہتے؟ میں یہ چاہتا تھا کہ ذرا آپ کا ذہن بھی حاضر ہے کہ نہیں ہے، پتہ چلا کہ دماغ کہیں اور ہے، گفتگو کہیں اور سنے۔ کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں؟ ہاں ماشاءاللہ۔ اب یہ بابا فرید کون؟ بابا فرید وہ ہیں کہ جن کو غریب نواز نے شہباز اولیاء کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بابا غریب نواز کے مرید ہے، بابا قطب کے مرید ہیں اور خلیفہ ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر۔ ان کا نام فرید نہیں ہے، ان کا نام مسعود ہے۔ ان کو فرید کہا گیا، فرید مطلب اللہ اکبر، ان کے دور میں ان جیسا کوئی نہیں، یکتا یگانا ان جیسا کوئی نہیں۔ اور یہ فرید کون تھے پتہ ہے؟ بابا فرید کون تھے؟ بابا فرید ابھی مرید نہیں ہوئے بابا قطب الدین بختیار کاکی کے، مرید نہیں ہوئے۔ مرید ہونے سے پہلے ماں نے ان کو ولایت کی وہ منزل چڑھائی، ماں نے ان کو ولایت کی اس منزل پر پہنچایا کہ جب بابا فرید الدین گنج شکر پیر ڈھونڈنے کے لیے نکلے، توجہ کریں، ماں نے کیسی عبادتیں کروائی، ماں نے کیسی ریاضتیں کروائی، ماں نے کیسے مجاہدات کروائے۔ بابا فرید الدین گنج شکر کو ماں کئی دن تک کے بھوکا رکھتی تھی اور کہتی تھی بیٹا جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس کے پیٹ میں اللہ کا نور اترتا ہے، اس لیے بھوکے عبادت کرو۔ پیٹ بھر کے کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے سے افضل ہے کہ بھوکا پیٹ انسان بیٹھ کر نماز پڑھے۔ یہ صوفیاء کرام کی اصطلاح ہے، یعنی بھوکے پیٹ عبادت کس قدر قبول ہوتی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ اکبر، آپ اندازہ کریں تو بابا فرید کی امی جان یعنی صابر پاک کی نانی کس طریقے سے تربیت کرتی ہے کہ بابا فرید ابھی مرید نہیں ہوئے۔ بھئی ظاہر سی بات ہے، زیادہ تر کمالات کب نصیب ہوتے ہیں؟ مرید ہونے کے بعد نصیب ہوتے ہیں۔ لیکن بابا فرید ابھی پیر ڈھونڈنے کے لیے گئے تو پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے پتہ ہے کہاں پہنچے؟ بغداد شریف پہنچے۔ اور بغداد شریف میں اس لیے کہ وہ دن، وہ ان ایام میں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پیر بغداد میں ہوا کرتے تھے۔ بغداد کے اندر جو ہے اللہ اکبر بڑے بڑے اولیاء کے ادوار گزرے ہیں۔ غوث پاک خود بغداد میں رہے ہیں، امام اعظم خود بغداد میں رہے ہیں، امام موسیٰ کاظم خود بغداد میں رہے ہیں، امام علی رضا کا زندگی کا اکثر حصہ بغداد میں گزرا۔ سیدنا میرے مرشد امام معروف کرخی جو ہے وہ بغداد میں رہے ہیں، سر سختی بغداد میں رہے ہیں، جنید بغدادی بغداد میں رہے ہیں، حضرت بشر حافظ بغداد میں رہے ہیں، ابو الحسین نوری بغداد میں رہے ہیں۔ یہ بغداد جو ہے عروس البلاد ہے، علماء اور اولیاء کا شہر ہے، مدینۃ العلماء مدینۃ الاولیاء بغداد مولا۔ تو حضرت بابا فرید الدین پیر ڈھونڈتے ڈھونڈتے بغداد شریف پہنچے، سوچا کہ زمانے کی بڑی خاک چھانی ہے، شہروں کی بڑی خاک چھانی ہے، چلو چل کر کے بغداد جاتے ہیں، وہاں دل کی مراد پوری ہو ہی جائے گی، دل کی تمنا پوری ہو ہی جائے گی۔ جس وقت بابا فرید خانقاہ میں پہنچے، اتفاق سے وہ دور تھا حضرت سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کا دور۔ یہ شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کون ہے اب آپ جانتے ہیں؟ اگر ایک ایک قصے پڑھنے لگے تو بہت عنوان سے پیچھے چلے جائیں گے، لیکن صرف اتنا بتاتا ہوں، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی اس بزرگ کا نام ہے کہ غوث پاک نے فرمایا عراق میں شہاب الدین عمر سہروردی کے بعد اس جیسا کوئی بزرگ پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ غوث پاک کا فرمان ہے، شہاب الدین عمر سہروردی کے بعد اس جیسا کوئی بزرگ پیدا نہیں ہو سکتا، وہ ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی۔ یہ حضور غوث پاک کے خلیفہ بھی ہے۔ بابا صاحب پہنچنے کے بعد مرید ہونے کے لیے تو شیخ شہاب الدین نے بابا صاحب کو دیکھا، فرید الدین گنج شکر کو دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا کہ مہمان ہے، اس کے لیے کھانا لاؤ۔ بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے سہاں تھے، بڑے بڑے اولیاء تھے، سب جب کھانا آیا تو دسترخوان لگا، اور دسترخوان لگا تو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے کنیز تھی، وہ ہاتھ دھلانے کے لیے آئی۔ ابھی بابا صاحب مرید نہیں ہوئے، ابھی بابا صاحب بالکل کڑیل جوان ہیں، اور جب وہ کنیز آئی ہاتھ دھلانے کے لیے تو بابا فرید نے ہاتھ دھونا شروع کیا۔ وہ پانی میں پانی ڈال رہی ہے، مسلتے جا رہے ہیں، ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں، اس کی پیشانی دیکھتے جا رہے ہیں، ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں، پیشانی دیکھتے جا رہے ہیں، ہاتھ دھوتے جا رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے جس کی جتنی نگاہ ہے وہ تو اتنا ہی دیکھتا ہے۔ بے شک بے شک۔ تو جو اہل ظاہر بیٹھے تھے کنکھیوں سے اشارہ کرنے لگے، دیکھو اس کو، اتنے بڑے پیر سے مرید ہونے آیا ہے اور کنیز کو ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے۔ پہلا کام تو یہ کہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے، اور دوسرا کام یہ پانی ضائع کر رہا ہے۔ بھر گیا وہ پورا تشت جو ہاتھ دھلنے کے لیے آیا تھا، ختم ہو گیا وہ سارا پانی جو ہاتھ دھلانے کے لیے آیا تھا۔ سب حیران ہو گئے، ایک تو کنیز کو گھور کر ٹکٹکی باندھ کے دیکھنا یہ جرم، دوسرا پانی کا اسراف کرنا یہ جرم۔ لیکن بات اتنی ہے جو جہاں کا ہوتا ہے وہ وہاں کی بات کرتا ہے۔
اب مالیگاؤں میں بیٹھ کر کشمیر کے حوالے سے کوئی ڈینگے مارے کہ کشمیر میں یہ ہے اور کشمیر میں وہ ہے، پوری زندگی کشمیر نہ دیکھا ہو، اور اگر کوئی کشمیری کشمیر کے بارے میں بتائے، فرق ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ تو جو جہاں کا ہوتا ہے وہ وہاں کی بولتا ہے، اس لیے اگر کوئی کہاں کا ہو وہ وہاں کی بولے تو آپ اپنی بات کرے کہ میں وہاں کے بارے میں لا علم ہوں، یہ نہیں کہیں کہ تو غلط کہہ رہا ہے، اس لیے کہ تو یہاں کا ہے تو یہاں کی بات کرے گا، وہ وہاں کا ہے وہ وہاں کی بات کرے گا۔ تو اسی طریقے سے علم کے منصب ہوتے ہیں، ولایت کے منصب ہوتے ہیں، جو جہاں کا ہوتا ہے وہ وہاں کی بات کرتا ہے، جس میں جتنا ظرف ہوتا ہے وہ اتنی بات کرتا ہے، جس میں جتنی صلاحیت ہوتی ہے وہ اتنی بات کرتا ہے۔ تو بابا صاحب نے جب پانی ختم کر دیا اور مالیگاؤں کی زبان میں زیادہ پانی اڑا دیا تو لوگ حیران ہو گئے، ٹکٹکی باندھ کے دیکھنے لگے، اور بابا صاحب نے کھانا کھایا تو پورا دسترخوان کھانا کھاتے کھاتے جو ہے وہ دیکھتا رہا، اور کنکھیوں میں آنکھوں کے اندر بابا کی مذاق اڑائی گئی، لیکن شیخ شہاب الدین عمر سہروردی چپ تھے، خاموش تھے، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ بابا صاحب مرید ہونے کے لیے چونکہ آئے تھے تو اس وقت پھر کسی نے ہمت کر کے کہا، او مسعود فرید یہ بتا کہ آخر تو نے کنیز کو اتنا ٹکٹکی باندھ کے کیوں دیکھا؟ کیا تجھے پتا نہیں کہ عورتوں کو نظر بھر کے نہیں دیکھا جا سکتا، اور تو نے پانی بھی ضائع کر دیا؟ بابا فرید فرماتے ہیں کہ سنو نفس کے پجاریوں، سنو کہ میری نظر جب اس کی پیشانی پر پڑی تو جیسے پیشانی پر پڑی لوح محفوظ میں اس کی تقدیر جو لکھی ہوئی تھی، اس کی پیشانی پر لکھی ہوئی تقدیر میں نے پڑھنا شروع کیا۔ اب میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ رہا تھا، میں اس کی تقدیر پڑھ رہا تھا، اور اس کی تقدیر میں لکھا تھا کہ مرنے کے بعد یہ کنیز جہنم میں جائے گی۔ تو میرے دل میں خیال آیا کہ فرید جو ساری زندگی شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی خانقاہ میں لوگوں کی خدمت کرتی رہے، کیا خدمت کا یہی صلہ ملے گا کہ وہ جہنم میں جائے گی؟ تو میں تقدیر ادھر پڑھ رہا تھا، ادھر تقدیر دھل رہا تھا، اور اس کی تقدیر چمکا رہا تھا، اس وقت تک دھلتا رہا جب تک کہ اس کے جہنمی کی تحریر مٹ نہیں گئی، اس وقت تک میں دھلتا رہا حتیٰ کہ یہ جنتی قرار دے دی گئی ہے۔ اسی لیے تو اقبال کہتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، اللہ اکبر، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، مرد مومن کی نگاہ یہ ہے۔ جب بابا فرید نے کہا نا کہ میں تقدیر دھل کر اس کو جنتی کر رہا تھا تو شیخ شہاب الدین عمر سہروردی نے کہا مرید ہونے سے پہلے جس کا مرتبہ یہ ہو، مرید ہونے کے بعد مرتبہ کیا ہوگا؟ یہاں آپ کی گنجائش نہیں ہے، کوئی ہم سے بڑا پیر تلاش کر لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔